السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، ریاکاری دکھلاوا ہمارے معاشرے میں اس طرح رچ اور بس گیا ہے جس طرح انسان کی رگوں کے اندر خون رچا ہوا ہے اور بسا ہوا ہے۔ جب تک ہمارا کوئی بھی کام ہو اس میں دکھلاوا نہ ہو، اس میں ریاکاری نہ ہو، وہ کام اس وقت تک پورا ہی نہیں ہوتا ہے۔ چاہے اس کام کا تعلق دین کے ساتھ ہو، عبادت کے ساتھ ہو، دنیا کے ساتھ ہو، جب تک اس میں ریاکاری نہیں ہے، جب تک اس میں دکھلاوا نہیں ہے، پیارے بھائیوں، اس وقت تک وہ کام ہی مکمل نہیں ہے۔ ایک عورت انتہائی تقوی دار، عبادت گزار، تہجد گزار اپنے شوہر سے کہتی ہے کہ ہمارے صحن کے اندر یہ درخت لگا ہوا ہے، برائے مہربانی آپ اس درخت کو کاٹ دیں۔ شوہر کہتا ہے کہ درخت کو کاٹنے کی کیا وجہ ہے جبکہ ہم اس کے سائے میں بیٹھتے ہیں، ٹھنڈی ہوائیں لیتے ہیں۔ عورت کہتی ہے کہ جی بات یہ ہے کہ عزت سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں ہے۔ دنیا کی ساری چیزیں ایک طرف ہوں لیکن انسان کی عزت دوسری طرف ہو تو عزت کو اہمیت دینی چاہیے۔ شوہر حیران ہو کر پوچھتا ہے آخر درخت کا تمہاری عزت کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ وہ عورت کہتی ہے کہ بات یہ ہے، واش روم کی چھت نہیں ہے اور درخت ہے، اور درخت کے اوپر پرندے آ کر بیٹھتے ہیں، جبکہ یہ ایک بے پردگی والا ماحول بن جاتا ہے، بے حیائی والا ماحول بن جاتا ہے، اور میں نہیں چاہتی کہ آپ کے علاوہ کوئی بھی مجھے دیکھے یا کسی کی نگاہ میرے اوپر پڑے، لہٰذا آپ اس درخت کو کٹوا دیجئے۔ شوہر کہتا ہے جی ماشاءاللہ جی، سبحان اللہ، کیا کہنے، مر جاواں 2 کلو گڑ کھا کر، ایسی بیوی اللہ پاک نے عطا کی ہے، ماشاءاللہ، میں تو بڑا خوش قسمت ہوں کہ آپ جیسی بیوی مجھے اللہ پاک نے عطا کی ہے۔ اتفاقاً کسی کام کی غرض سے یہ بندہ کسی دوسرے شہر کے اندر چلا جاتا ہے، لیکن وہاں پہنچنے کے بعد کسی لڑائی جھگڑے کی وجہ سے یہ بندہ ارجنٹ واپسی آتا ہے گھر میں، اور آ کر دیکھتا ہے کہ اس کے گھر کے اندر اس کی بیوی غیر مرد کی باہوں کے اندر جلوہ فروز ہے جی، لطف اندوز ہو رہا ہے۔ یہ بندہ اپنا سر پکڑ کے بیٹھ جاتا ہے، کہتا ہے کہ یہ وہی عورت ہے جس کو طوطے سے، جس کو مینے سے، جس کو کبوتر سے، جس کو کوے سے، جس کو چڑیا سے حیا آتی ہے، ان کا دیکھنا یہ پسند نہیں کرتی ہے۔ آج میں اس کو کس کنڈیشن میں دیکھ رہا ہوں، یقین کریں دماغ اس بندے کا سن ہو گیا، آنکھوں کے آگے اندھیرا آ گیا، پاؤں تلے سے زمین نکل گئی کہ یہ عورت جو یہ باتیں کیا کرتی تھی آج اس کنڈیشن میں۔ فوراً اسے طلاق دے کر رخصت کیا اور مارے شرم کے وہ گھر بیچ کر کہیں اور شہر میں چلا گیا۔ بات ختم نہیں ہوئی، بات ابھی شروع ہے۔ جس شہر کے اندر وہ گیا وہاں پر جا کر ایک نظارہ دیکھتا ہے، اور وہ نظارہ کس ٹائپ کا تھا؟ وہ دیکھتا ہے کہ ایک پیر صاحب آ رہے ہیں اور ان کے ساتھ مریدین کا ایک لمبا چوڑا لشکر ہے۔ مریدین اس پیر کے آگے جھاڑو مارتے ہوئے آ رہے ہیں اور پیر صاحب پیچھے سے چلتے ہوئے آ رہے ہیں۔ پیر صاحب اس وقت تک زمین پر پاؤں نہیں رکھتے جب تک کہ جھاڑو نہ مار دیا جائے۔ یہ بندہ پوچھتا ہے کہ یار آخر یہ ماجرا کیا ہے، یہ کس وجہ سے اس طرح ہو رہا ہے؟ تو بتایا جاتا ہے کہ پیر صاحب بڑے شفیق ہیں، بڑے مشفق ہیں، بڑے رحم دل ہیں، بڑی محبت کرنے والے ہیں، اللہ کی مخلوق کا خیال کرنے والے ہیں۔ یہ اس وجہ سے یہ عمل کیا جا رہا ہے تاکہ غیر دانستہ طور پر کوئی اللہ کی مخلوق، کیڑے مکوڑے، چونٹی پیر صاحب کے پاؤں کے نیچے آ کر ہلاک نہ ہو جائیں۔ ابھی یہ گفتگو چل رہی تھی کہ پیچھے سے ایک آواز آئی، کسی دکاندار نے آواز دی، اور وہ آواز یہ تھی کہ میری سونے کی گھڑی چوری ہو گئی ہے۔ لہٰذا پولیس پہنچ گئی، رش اکٹھا ہو گیا۔ اب یہ بندہ، بیوی والا یہ بندہ کہتا ہے کہ بھائی یہ گھڑی پیر صاحب نے چوری کی ہے۔ پولیس بھی ہکی بھکی، مریدین بھی ہکے بھکے، پبلک بھی ہکی بھکی، الٹا اس کے اوپر سوار ہو جاتے ہیں، تم کیسی بات کر رہے ہو؟ تم اس پیر کے بارے میں بات کر رہے ہو جو اللہ کی مخلوق کا خیال کرتا ہے، جو انتہائی مشفق ہے، کریم ہے، شفیق ہے، اور ڈھیر ساری اس کی تعریفوں کے پل بانے۔ یہ بندہ کہتا ہے کہ اگر گھڑی پیر صاحب کے جیب سے نہ نکلے تو جو چور کی سزا وہ میری سزا، اور میں گھڑی کی قیمت دینے کے لیے بھی تیار ہوں۔ پولیس والے کہتے ہیں کہ پیر صاحب ہمیں تو 100% یقین ہے کہ گھڑی آپ کے سے برآمد نہیں ہوگی، لیکن بندے کا دعویٰ اتنا ٹائٹ ہے کہ ہمیں مجبوراً ایکشن لینا پڑے گا۔ جب پیر صاحب کی تلاشی لی گئی تو سونے کی گھڑی برآمد ہوئی۔ قابل توجہ بات، پولیس والے کہتے ہیں اس بندے سے کہ یہ بتاؤ کہ تمہیں کیسے پتا چلا کہ بھائی یہ گھڑی پیر صاحب نے چوری کی ہے؟ اس نے کہا جی بات ہے سیدھی سی کہ جو بندہ اپنے معاملات کے اندر زیادہ دکھلاوا کرتا ہے، اپنے معاملات کو زیادہ اجاگر کرنے کی کوشش کرتا ہے، بڑھ چڑھ کر آگے اپنے آپ کو دکھانے کی کوشش کرتا ہے، تو سمجھ جاؤ کہ بھائی معاملہ یہاں پر گڑبڑ ہے۔
اور ایک واقعہ اس کے سامنے سے گزر چکا تھا۔ تو مختصر یہ ہے پیارے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، اللہ رب العالمین کو پہاڑوں کے برابر اعمالوں کی ضرورت نہیں ہے، سمندروں کی جھاگ کے برابر اعمالوں کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العالمین صرف اخلاص کو دیکھتے ہیں، عمل وہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو۔ اللہ عمل کو نہیں دیکھتا ہے، بلکہ اس عمل کو جس وجہ سے آپ نے کیا ہے، جس ارادے سے آپ نے کیا ہے، اللہ اس چیز کو دیکھتا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم۔ ایک طرف آپ کے اعمال احد پہاڑ کے برابر ہوں، بڑے بڑے پہاڑوں کے برابر ہوں، سمندروں کی جھاگ کے برابر ہوں، لیکن وہ اعمال دکھلاوے پر محیط ہوں، دکھلاوے پر مبنی ہوں، تو اللہ پاک ان اعمالوں کو قبول نہیں کرے گا۔ اور اس کے مقابلے میں فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، اگر آپ کا عمل رائی کے دانے کے برابر ہے اور وہ اخلاص پر مبنی ہے، یقین جانیے وہ چھوٹا سا عمل پہاڑوں جتنے برابر عمل کے پر جو ہے وہ فوقیت لے جائے گا۔ مسجد کے اندر ایک صاحب نماز پڑھ رہے تھے، دو بندے آ کر تشریف فرما ہوئے۔ اب یہ دونوں بندے اس تیسرے بندے کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں جو نماز پڑھ رہا ہے۔ کہتے ہیں کہ جی یہ نمازی بھی ہے، تہجد گزار بھی ہے، عبادت گزار بھی ہے، یہ بڑا متقی پرہیزگار انسان ہے، بیواؤں کی خدمت کرتا ہے، غریب و مساکین کا خیال رکھتا ہے، اور ڈھیر ساری اس نے تعریفیں بیان کی۔ وہ نمازی کہتا ہے بھائی ان کو یہ بھی بتاؤ کہ ہم نے حج بھی کیا ہوا ہے، ہم نے حج بھی کیا ہوا ہے۔ تو بھائی اللہ پاک کو ایسے حج کی ضرورت نہیں ہے، اور نہ ایسے حاجیوں کو ضرورت ہے کہ جس کے اندر ریاکاری ہو۔ اللہ پاک کو نہ ایسی نمازوں کی ضرورت ہے اور نہ ایسی نمازیوں کی ضرورت